الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے جس کا موضوع ہے ایک غیر شرعی اور غیر آسمانی نظریہ جسے دنیا کے مہذب انسان بھی تسلیم نہیں کرتے، نظریہ بروز اور اس کے اسلام اور دیگر ادیان پر منفی اثرات. ناظرین کرام، مسلم امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اعلان نبوت سے لے کے قیامت کے پہلے روز تک ہے. آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. آپ کی بعثت ایک ہی ایسی بعثت ہے جس میں انقطاع نہیں، جس میں کوئی فصل نہیں، جو کسی زمانے پہ ختم ہو کر دوسری بعثت کا اس میں تصور نہیں. آج ہم ایک ایسے نقطۂ نظر کی وضاحت کریں گے جسے نظریہ بروز کہا جاتا ہے. بروز کا معنی کسی ایک شخص کا اس دنیا سے چلے جانا، پھر اس کی جگہ دوبارہ کسی دوسرے انسان کی صورت میں اس کا ظاہر ہونا ہے. یہ نظریہ اسلامی تاریخ میں کسی مسلمان محدث مفسر یا کسی بھی دیندار انسان کی زبان پہ نہیں آیا، مگر ہم آج کے اس حلقے میں، اس مجلس میں اس کے موجب، اس کی خاطر منصوبہ بندی کرنے والے، اسے دنیا میں رواج دینے والے، اور پھر اس نظریہ کے خطرناک اثرات کی طرف اشارہ کریں گے. بروز کا نظریہ ایسا عجیب و غریب نظریہ ہے کہ کسی آسمانی دین میں اس کا وجود نہیں، بلکہ کوئی بھی مہذب انسانی معاشرہ اس سے واقف ہی نہیں، نہ ہی کسی معقول انسان کے حاشیہ خیال میں اس کا تصور ممکن ہے. تمام ادیان سماویہ، وہ یہودیت ہو یا نصرانیت یا اسلام، کسی بھی دین میں اس نقطۂ نظر کے پیروکار موجود نہیں. تورات و انجیل اور قرآن میں کہیں نظریہ بروز کی کوئی مثال و نظیر نہیں ملتی. سنت نبویہ میں بھی اس لفظ کا
اور نہ ہی اس کے ہم مثل کلمے کا کہیں ڈھونڈے سے وجود ملتا ہے۔ بروز سے مراد یہ ہے، اور یہ قادیانی مراد ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اول زمانے سے لے کے مرزا غلام احمد کے زمانے تک پہلی بعثت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں دوبارہ مبعوث ہوئے۔ غور فرمائیں، یہی نظریہ بروز قادیانیت کی جملہ تعلیمات کی بنیاد ہے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شریعت کا اہم اساسی نقطہ ہے۔ نظریہ بروز میں عجیب امر یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو اسلام اور قرآن کے نام پر پیش کیا گیا ہے، پھر اس کے رواج دینے کے لیے بعثت نبوت جیسے مقدس مقام منصب کے نام کو استعمال میں لایا گیا ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالی جل شانہ کے مبارک نام کی طرف کی گئی، اور افضل البشر سید الرسل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے۔ اور یہ تمام عمل صرف اس لیے کیا گیا کہ ایک عام انسان، ایک غیر معصوم شخص کہ جس کی سیرت معروف ہے، اسے عصمت کے عالی مقام تک لے جایا جائے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد اس بروز کو اپنے اصل پر فوقیت دی جائے، روحانی طور پر قوت اس کی ثابت کی جائے، اور پھر اس ذلی نبوت میں حقیقی نبوت سے بڑھ کر روحانیت کا اعلان کیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک ضعیف، کمزور اور روحانی طور پر کم اور ماضی کی ایک شخصیت کے بجائے موجودہ شخصیت جو روحانیت میں زیادہ طاقتور، قوت والی اور زیادہ اتم ہو، اسے پیشوا کے طور پر اختیار کرنے اور اسی کی تعلیمات کو مرجعیت کا درجہ دینے کی راہ ہموار کی جائے۔ غور کیجئے، پھر مشاہدہ بھی کیجئے کہ آج قادیانیت کے ذرائع ابلاغ عامہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قدیم تعلیمات کی جگہ اپنے مجدد اور اسی کی تجدیدات کا رات دن پرچار کر رہے ہیں۔ اس کا مشاہدہ آپ MTA پر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، بروز کا نظریہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بعثت میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ظاہر ہوئے، یہ ایسا نظریہ ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا ہرگز وجود نہیں، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی ایک عظیم رہنما کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی دیگر شخصیت کی صورت میں پھر سے اس کا ظہور ہو، یہ بات انسانی معاشروں میں اس کا تصور ہی نہیں، کیونکہ اولاً ہر شخص جانتا ہے کہ دو شخص ایک شخص نہیں ہوتا، یعنی دو ہرگز ایک نہیں ہوگے۔ پھر موت کے واقع ہونے کے بعد
اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی شخص دوبارہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بات پر پوری دنیا کا اجماع ہے اور سبھی کا مشاہدہ ہے، اور قرآنی تعلیمات بھی اس پر شاہد ہے کہ اس دار دنیا سے کوچ کر جانے والا صرف آخرت ہی میں مبعوث ہوگا۔ کسی شخص کی بعثت ثانیہ کا قرآن و سنت میں ہرگز کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بطور رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہوئی۔ ان کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کی رسالت و دعوت عہد بعثت کے اول انسان سے لے کے اس دنیا کے آخری فرد تک کو شامل ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کا صراحت سے اعلان کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے لیے بھی مبعوث ہوئے اور آخرین کے لیے بھی۔ ان کی بعثت مسلسل اور منقطع نہ ہونے والی بعثت ہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کی اس مسلسل بعثت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ امت مسلمہ کی تقسیم ہو سکے، پھر خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہونے کی انتھک سعی کی، اور بار بار یہ کہا کہ میں وہی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میرے اور ان کے درمیان ثنائیت نہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ میرا وجود انہی کا وجود ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ان کی نبوت کا عکس مجھ پر پڑا اور میں ذلی نبی ہوں۔ پھر یہاں تک دعویٰ کر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز جب مرزا غلام احمد کی صورت میں ہوا، اور یہ بروز پہلی بعثت سے بھی روحانیت میں بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ مکمل ہے، اس سے زیادہ قوی ہے، معاذ اللہ یہی عقیدہ بروز ہے جو قادیانیت کی اساس اور اصل ہے۔ اس نظریہ بروز سے غرض کیا ہے؟ ان کی کوشش رہی کہ دو کو ایک ثابت کریں اور پھر اپنے آپ کو محمد اور احمد بتائیں، تاکہ ختم نبوت بھی نہ ٹوٹنے پائے اور ان کی اپنی نبوت و شریعت اور ان کی خود ساختہ تجدیدات جو عین ہی تحریفات ہیں وہ بھی جاری و ساری رہیں۔ اسی غرض کے لیے نظریہ بروز اور ذل کی اصطلاح مرزا غلام احمد کی زبان پر لائی گئی۔ اسی غرض کی خاطر اسے قادیانی ادب میں اس کے دین کا اساسی نظریہ شمار کیا گیا۔ پھر اس نظریہ کی ضرورت انہیں اس لیے پیش آئی کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے، حدیث رسول اس پر شاہد ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت اور بعثت تا قیامت قرآن حکیم کی نص قطعی سے ثابت ہے، پھر احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ لا نبی بعدی کی مشہور حدیث بھی ناقابل رد ہے۔ بقول مرزا غلام احمد قادیانی اس کی شہرت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں 100 سے زائد
دیگر قرآنی آیات وارد ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جسے اللہ نے دین کامل فرمایا، اس کا اعلان بھی قرآن میں موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ کی دعوت و رسالت وہ بھی عامہ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت خاتمہ جو تمام انبیاء کے بعد اس سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والی ہے، وہ قیامت تک کے تمام زمانوں کو محیط ہے۔ 200 سے زائد احادیث و آثار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مفہوم کو واضح طور پر متعین کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلے گی، نہ انسانیت کو کسی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے۔ پھر امت کے جملہ طبقات، صحابہ کرام ہوں یا تابعین، ائمہ مجتہدین ہوں یا ائمہ حدیث و تفسیر، ہر دور میں امت مسلمہ کے جملہ افراد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانے بغیر کسی شخص کو دین اسلام میں اس کے داخلے پر ماننے کو تیار نہیں۔ انتہائی منصوبہ بندی کے تحت بروز کا لفظ اور یہ نظریہ مرزا غلام احمد کی زبان پر ڈالا گیا، جو اپنے اندر بہت سے سوالات اور بہت سے اشکالات پر محیط ہے۔ دراصل یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری رہنے کی جرت ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل نبوت کا اجرا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ طاہرہ کے علاوہ ایک شریعت کو پیش کرنا ہے۔ پھر امت مسلمہ کا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد درجے حساس ہونا، اس قدر امت محمدیہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے کہ ان کے ہاں ہرگز 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 یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی دیگر شخص ان جیسا ہو سکتا ہے۔ نظریہ بروز کے ذریعے ہی دیگر شخصیت کو معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کھڑا کرنا، پھر معاذ اللہ ان کی اور اس شخص کی افضلیت کا دعویٰ کرنا، یہ ایسے امور ہیں جو اس بروز کے نظریے کے ساتھ ساتھ خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس بروز کے ساتھ ساتھ اور ذل کے ساتھ ساتھ مرزا کا ایک نظریہ مسیل بھی ہے، یعنی مسیل عیسیٰ، کیونکہ عیسائیت کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے سامنے کسی دیگر کے مقام کا تصور نہیں۔ پھر عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و حیات کے عقیدے کا وجود اور دونوں فریق کا اس پر اجماع، نیز قبل از قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ وہ مجمع علیہ امور ہیں جو مسلمانوں کے ہاں قطع الثبوت ہیں۔
قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح و جسم کے ساتھ آسمان پر ان کا رفع ہوا اور پھر وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ تو اسی عقیدے کو ضعیف کرنے کی خاطر، معاذ اللہ اس عقیدے کو توڑنے کی خاطر، نظریہ بروز و ظل اور نظریہ مثیل کو وضع کیا گیا۔ مرزا صاحب یا ان کے نگراں وہ شخصیات ہوں یا ادارے، ان کے اذہان و افکار میں اولین طور پر یہ سوچا کہ اس نظریہ کے رواج دینے کے لیے ایسی مناسب اور موزوں شخصیت کو تلاش کیا جائے جسے عوام میں اصلاحی خدمات کے طور پر اولاً متعارف کرایا جائے۔ جب وہ لوگوں میں ایک مصلح کے طور پہ مشہور ہو جائے اور وہ اپنی معاشرتی اور اسلامی خدمات کے طور پہ جانا جائے، تو پھر اسے ذل و بروز اور مثیل کے دعووں کے لیے کھڑا کیا جائے تاکہ مطلوبہ مذکورہ اہداف اور مقاصد کی تکمیل کی جائے۔ یہاں تک تو دو نظریے مسلمانوں کے ہاں بروز و ظل اور عیسائیوں کے ہاں مثیل کا نظریہ کارگر ثابت ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں یہ رواج دیا جائے کہ مرزا صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ثانی اور انہی کا ذل ہیں، اور عیسائیوں کے سامنے اس چیز کو رواج دیا جائے کہ مرزا صاحب مثیل مسیح ہیں۔ رہا تیسرا آسمانی مذہب یہودیت، تو اس کے لیے پھر اتنا ہی کافی تھا کہ یہودیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طاہرہ مطہرہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وہ مرزا صاحب بھی کہہ دیں، تو اکیلا اتنا ہی کہہ دینا وہ یہودیت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کارگر ہو سکتا تھا۔ اسی لیے مرزا صاحب نے وہ سب کچھ کیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں مرزا صاحب نے یہودیت کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ تو اب اس تیسری دیانت کے لیے بھی مرزا صاحب نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مواقع فراہم کر دیے۔ اب اس نظریہ بروز کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اس کو اختیار کرنے میں کیا راز تھا؟ آخر مرزا غلام احمد یا ان کے نگرانوں کے ہاں نظریہ بروز کو اختیار کرنے ہی میں کیا راز تھا؟ اس کی طرف تو ہم نے اجمالاً اشارہ کر دیا ہے کہ ان کی اصل غرض یہ تھی کہ مسلمان عوام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد محبت، احترام، تعظیم و تبجیل اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اگر انہیں یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخصیت حضور کا سایہ ہے اور حضور گویا کہ خود ہی ان کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں، تو یہ ایک جالب نظر چیز ہوگی
اور ان کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ مزید تفصیل کے طور پہ عرض ہے کہ مسلمانوں کے ہاں باری تعالی شانہ کی ذات گرامی کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ مقام عالی ہے جن کی ذات کی حرمت کی خاطر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ مسلمان اگر ایک اعلیٰ درجے کا متقی، پرہیزگار اور صالح ہے، یہ مسلمان بیچارہ عملی طور پر کوتاہ ہے، گنہگار ہے، مگر دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس، ان کی عظمت، ان کی ذات عالی، وہ ان کے لیے ایسا سرخ فیتہ ہے جسے وہ کسی حال میں کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اہل اسلام کی وابستگی اور محبت اور عظمت ان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھے، پھر وہ ان کے اعزاز خاص عقیدہ ختم نبوت پر ذرا برابر آنچ نہ آنے دے۔ وہ ان کی تعلیمات کے مقابلے میں ہرگز کسی کی تجدیدات کو، چاہے وہ تحقیقات کے نام سے ہوں، کوئی حیثیت نہ دیں۔ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین، پیش کردہ اسلام، چاہے لوگ اسے کچھ کہیں، پرانا کہیں، قدیم کہیں، قادیانیت اسے تقلیدی اسلام کا نام دے، مسلمانوں کے لیے صرف وہی دین باعث فخر اور قابل عمل شریعت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400-1500 سال پہلے لے کر آئے۔ ان کی ذات عالی، ان کے منصب، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی دیگر ذات اور کسی دیگر شخصیت کی تعلیمات کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لہذا مرزا صاحب کے لیے ان کا نظریہ بروز ہی وہ راستہ تھا جسے اپنا کر، پھر جسے شہرت دے کر ہی وہ اپنی ذات کو، اپنے دعووں کو اور اپنی تجدیدات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ جوڑ سکتے تھے۔ اور اسی لیے انہوں نے ایسا کیا کہ میرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوئیت نہیں، میرا وجود انہی کا وجود ہے اور میری ہر عظمت و شان انہی کی عظمت و شان ہے۔ پھر مرزا غلام احمد نے بڑی جسارت سے ان تمام آیات قرآنیہ کو اپنے اوپر چسپاں کرنا شروع کر دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھیں، اور جو فضائل و بشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں وارد ہوئے، انہیں اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کیا، اور وہ تمام القابات اسلامیہ جو صحابہ کرام کے لیے تھے اپنے رفقا کے لیے انہیں مختص کر لیا۔ قادیانیت نے بڑی جسارت کی اور مرزا غلام احمد کی اہلیہ، ان کے لیے ام المومنین کا لقب، مرزا صاحب کے لیے علیہ السلام کا لقب، ان کے رفقا کے لیے رضی اللہ عنہ جیسے القاب استعمال کرنا شروع کر دیے۔ قادیانیت آج بھی اپنے ذرائع ابلاغ عامہ پر انہی القابات کو اپنے زعماء کے لیے بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بروز ہی کا نتیجہ اور منفی اثر ہے۔ نظریہ بروز کا معنی یاد رکھیں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسری بعثت میں